آپ کو میں انداز سن رہا ہوں کچھ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو پاکستان کو لاحق خطرات، حملوں پر حملے ہو رہے ہیں، بلوچستان KP کے مسلسل حملوں کی زد میں، دھمکیاں بھی آ رہی ہیں۔ اب کس طرح اس ساری صورتحال سے نمٹا جائے، کس طرح نکلا جائے، اس کے لیے قومی سلامتی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی، اس کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایک تو اس پر بات کریں گے، اور دوسرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم اب لوگوں کو بہت بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں کی مد میں تیاری کر رہے ہیں۔ یہ تیاری مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر 15 دن کے بعد، بلکہ ہر 10 دن کے بعد یہ خبر آتی ہے، کیونکہ 15 دن کے بعد تو پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، تو خبر آتی ہے کہ لو جی حکومت حاتم طائی کی قبر کو لات مارنے جا رہی ہے۔ اب اس بار حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی 10 روپے، 15 روپے، کبھی 20 روپے کی خبر آتی ہے کہ جی اپنا لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا، قیمتیں کم کی جائیں گی پیٹرولیم کی مصنوعات کی، کیونکہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو گئی۔ مگر کل جو توقع تھی اس کے بالکل برعکس ہوا، قیمتیں کم تو نہیں ہوئیں مگر بڑھا دی گئی ذرا ٹیکنیکل طریقے سے۔ 10 روپے لیوی جو ہے وہ عائد کر کے، جو قیمتیں کہا جا رہا تھا کہ 2 سے اپنا 8 سے 10 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ قیمتیں برقرار رکھی گئیں اور 10 روپے لیوی بڑھا دی گئی، تو لہذا لوگوں کو جو ریلیف ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ تکلیف ضرور ہوئی کہ لوگ، ایک ہوتا نا ہر انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار چلو شاید اب کے کچھ ریلیف مل جائے، ایسا نہیں ہوا۔ مگر اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے وہ حاتم طائی کی قبر میں کھڑا ہوں، میں نے لات مارنی ہے۔ تو کل وزیر اعظم صاحب نے ایک اور اعلان کیا، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں تو کم نہیں کی، مگر ایک اعلان کیا انہوں نے کہ جی ہم تیاری کر رہے ہیں، اور اپنا یہ پراپر پریس ریلیز جاری کیا گیا، اعلامیہ جاری کیا گیا کہ حکومت بجلی کی قیمتوں کی میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی سے متعلق پیکیج کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں کیا جائے گا۔ مجوزہ ریلیف سے متعلق وزیر اعظم جلد قوم کو آگاہ کریں گے، اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں کمی سے متعلق جامع اور مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکیج تیار کیا جا رہا ہے۔ حکومت سنبھالتے ہی عوام کو ریلیف دینے کو کا عہد کیا تھا، ترجیح تھی ہماری، یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بجلی میں ریلیف کی جو باتیں ہیں، اگر ان پر عمل ہو جاتا ہے تو معیشت مزید بہتر ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر خبریں چلوائی کچھ جاتی ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ مسلسل آپ دیکھیں نا، جب سے یہ، اور ایون عمران خان صاحب کی حکومت میں تو کچھ اور ہوتا تھا نا، وہ تب تو بڑا کمال ایک کیا ہوتا ہے، گمکس ہوتے تھے۔ خبر آتی تھی کہ جی پیٹرول کی قیمتیں 30 روپے بڑھائی جا رہی ہیں، پھر عمران خان صاحب کی حکومت 8 روپے بڑھا دیتی تھی۔ جی عمران خان صاحب نے عوام پر رحم کرتے ہوئے صرف 8 روپے بڑھائے، تو یہ ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ جی اب لوگوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں کہ 10 سے 15 روپے، 12 روپے، 18 روپے، اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ قیمتیں کم ہوگی، اور قیمتیں کم ہوتی ہیں 50 پیسے، 60 پیسے، 2 روپے، 3 روپے۔ تو بہرحال چلیں، اب عالمی منڈی میں تو قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ IMF سرکار کہتی ہے کہ نہیں، پہلے کماؤ پھر ریلیف دو، تو پہلے اصلاحات اپنے نظام کے اندر نافذ کرو، اور اس کے بعد پھر ریلیف دو نا۔ ہم سے پیسے لے کے، ہم سے قرضہ لے کے اپنا وہ جو ریونیو جہاں سے جنریٹ کر سکتے ہو وہ آپ کر نہیں رہے، تو پھر ہمارے اپنا پرائے مال تے ٹوپی نراڑ سے سندھی میں کہتے ہیں، مال مفت دل بیر ہے، تو ہمارے مال پہ مت کرو بھائی، اپنا کماؤ اور اپنی گھوڑ تے نشا تھی وے، اپنا کماؤ، اور اس کے بعد لوگوں کو ریلیف دو، اچھا لگے گا ہمیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ معیشت کے لیے، ملک چلانے کے لیے آپ تنخواہوں کے لیے ہم سے قرضے لیں اور پھر کہیں کہ جی نہیں، ہمیں جو جہاں سے ریونیو آ سکتا ہے وہ تو ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ تو IMF نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، تو IMF ابھی راضی نہیں ہو رہا، ورنہ کہا یہ گیا تھا کہ یہ جو سال شروع ہوا ہے، اب مارچ بھی آدھا گزر چکا ہوا ہے، تو اس میں لوگوں کو ریلیف ملنا تھا، لیکن بہرحال نہیں ملا۔ اچھا جی، اب ایک خطرناک صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے، دشمن وار پر وار کر رہا ہے، اور وہ ہاتھ نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے۔ بٹائی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اجبا گھرجی یار بڑا مانی پنرا کاچھے بنھی پار ویرن واٹو کٹیوں، یعنی کوئی ایسا سورما چاہیے، ایسا کوئی دلیر بندہ چاہیے جو مقابلہ کرے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ ہر طرف سے حملہ آور ہے، اور پاکستان کا یہی صورتحال ہے۔
کوئی لیڈر چاہیے جو اس ساری صورتحال کا کوئی حل نکالے. لیکن اس وقت دہشت گردی بالکل ہے. دہشت گرد ٹی ٹی پی ہو, PLA ہو, وہ دہشت گرد ہیں, وہ حملے کر رہے ہیں. لیکن کیا ہم اس مسئلے کا ادراک کر کے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے؟ اس میں ذرا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو جس طرف معاملات کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے اس سے مسئلہ حل ہوگا پروپیگنڈا کے ذریعے. فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, فلاں علاقہ تو ہم نے تب لیا تھا, فلاں علاقہ. اس طرح نہیں ہوتے. جب ملک کے اوپر خطرات ہوتے ہیں تو پھر کافی ساری چیزیں اس کو دھول اڑانے کے بجائے, جس طرح آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر اڑائی جا رہی ہے, اس کے بجائے فوکس ہوا جاتا ہے دہشت گردی کے اوپر. کوئی کچھ بھی کہے, ہم نے وہ لوگ جو آئین پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم نے ان کو گلے لگانا ہے. اور پھر وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف مسلح لڑائی لڑنا چاہتے ہیں, پھر ان کے ساتھ مسلح لڑائی ہی لڑنی ہے. یہ دنیا جہان کا اصول ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو بھی دھکیل رہے ہیں کہ نہیں. اختر مینگل کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کا انٹرویو ہے کہ جی میں جب وزیر اعلیٰ تھا تو ہم نے مذاکرات کے ذریعے بہت کچھ حاصل کیا تھا, لیکن بیچ میں پھر کچھ ایسی طاقتیں آ گئی. وہ کہتے ہیں میں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا تھا, انہوں نے آگے مذاکرات بڑھنے نہیں دیے تھے. دیکھیں, مذاکرات, ڈائلاگ, ڈیولپمنٹ, ڈیٹرنس, یہ 3D کی پالیسی دنیا جہان نے اپلائی کی ہوئی ہے. جو ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا, جو بندوق کی بات کرتا ہے, اس سے بندوق کی زبان میں ہی بات ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی نعرے کے تحت کر رہا ہو. اور پھر جو آپ کی منتخب پولیٹیکل قیادت ہو, ان کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. یہ بدقسمتی کہی ہے کہ مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے اور ابھی تک حکومت نے اپنے تئیں یہ ایفرٹ نہیں کی کہ سیاسی قیادت کو بٹھا کے ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے. ان کیمرہ بریفنگز ہوں, ایسی بریفنگز اپنا آن کیمرہ نہیں ہوا کرتی, ان کیمرہ بریفنگز ہوں, صورتحال بتائی جائے اور پھر ان پٹ لے کر حکمت عملی بنائی جائے. چلیں, دیر آیت درست آیت. قومی سلامتی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی, اس کا اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوا. اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے میں بعد میں اس پر آتا ہوں. جو آج جو دہشت گردوں نے حملے کیے ہمارے اوپر, نوشکی میں دالبدین روڈ پر ایک بس پر حملہ ہوا, 5 افراد اس میں شہید ہو گئے. بتایا یہ جا رہا ہے, جو دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے, کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے علاقے نوشکی میں دالبدین روڈ پر سیکیورٹی فورسز کی بس کے قریب دھماکہ ہوا, جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی ہوئے. شروع میں 7 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع تھی, لیکن بہرحال بعد میں اللہ کرے کہ نقصان زیادہ نہ ہو. اور ظاہر ہے بعد جب حملے ہوتے ہیں جو زخمی بھی شدید ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو کیجولٹیز ہیں وہ بڑھ جاتی ہوتی ہیں, ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے. بہرحال سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا ہے. شہر میں سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. اس پر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب پتہ نہیں آج کل کدھر ہیں, ان کی ایک بیان آیا ہے, وہ بیان پھر ادارہ ان کا دفتر بنا لیتا ہوتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہاں میں نے بتایا تھا کہ وہ علاج کی غرض سے شاید ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, ان کے کچھ قریبی سورسز کہہ رہے ہیں. لیکن بہرحال ان کی اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ نوشکی دالبدین روڈ پر ہونے والے دھماکے کی مذمت کی انہوں نے, اور جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور تعزیت کی, اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. اسی طرح ہمارے دوست ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند صاحب, انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گردی ہے, قابل مذمت ہے, کسی صورت ایسے عناصر کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اسی طرح کے جذبات میں دیکھ رہا تھا کہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بھی سننے کو ملے. اچھا, اب یہ جو ہوا تھا ثانیہ جعفر ایکسپریس, ثانیہ تو نہیں, ثانیہ تو ایک طرح سے ہو ہی جاتا ہے, لیکن دہشت گردی کی واردات تھی نا, تو وہ اس میں جو لوگ شہید ہوئے 26, ان کے لیے 50-50 لاکھ فی شہید کے لیے جو حکومت نے ان کے اہل خانہ کو, ظاہر جان کی قیمت تو کوئی نہیں ہو سکتی,
لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو زندگی گزارنے کے لیے کچھ جن کے لواحقین جاتے ہیں تو ان کو کچھ مدد ہو جاتی ہے ان کی، تو 50 لاکھ روپے فی کس دینے کا حکومت نے اعلان کیا ہے۔ اب دوسری جو وارداتیں ہوئی ہیں، کوئٹہ روڈ، کرمانی روڈ، کوئٹہ میں کرمانی روڈ، وہاں پر اپنا حملہ ہوا ہے اور اس میں ایک پولیس اہلکار شہید اور 5 زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ادھر کے پی کے میں کرک پولیس موبائل، سوئی گیس کے دفتر پر اور تھانوں پر حملے ہوئے، 2 اہلکار شہید ہوئے، 1 زخمی ہوئے۔ اچھا جی، اور چاگی، امین آباد علاقہ چاگی کا، وہاں لیویز چیک پوسٹ پر یہ جو دہشت گرد آئے ہیں اور انہوں نے آ کر لیویز سے اسلحہ اور وائرلیس سیٹ وغیرہ چھین لیے۔ لیویز اتنی کوئی ٹرینڈ نہیں ہوتے، یہ اس طرح کی فورس نہیں ہے۔ اب شدید ضرورت ہے کہ بلوچستان میں ریگولر پولیس جس طرح پنجاب اور سندھ میں ہے، کے پی کے میں ہے، اور زیادہ بلوچستان کو زیادہ تگڑی پولیس کی ضرورت ہے، وہ بھی ہو، کیونکہ پولیس شہروں کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے۔ پر کوئٹہ، خوزدار، 2-4 علاقوں سے باہر نکلے تو بلوچستان میں لیویز ہے، پولیس ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے بھی خطرناک قسم کے فگر آ رہے ہیں کہ جی 85,000 وہ بتایا جا رہا تھا، پتہ نہیں جو وہ ٹھیک فگر ہے غلط ہے، لیکن سورسز سے پتہ چلا کہ جناب 92 ارب روپے لیویز کی مد میں جاتے ہیں، اور وہ لیویز کدھر ہیں، کس کے پاس ہیں، اتنے فیلڈ میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے بلوچ عوام کے ساتھ، ان کے امن و امان کے لیے جو یہ سارے پیسے ہیں وہ کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اب جو صورتحال میں اس پر آتا ہوں، اپنا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس پر اب کچھ خبریں آ رہی ہیں، ہم اس طرح وہ رپورٹ نہیں کر سکتے۔ بی ایل اے کے کلیم، ٹی ٹی پی کے کلیم، جعفر ایکسپریس کے حوالے سے بی ایل اے نے کل کلیم کیا تھا، میں اس طرح کی چیزوں پہ نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بی ایل اے نے اپنا اعلان کیا تھا، انہوں نے وہ جو کیا نام ہے بشیر زیب، انہوں نے کہا تھا کہ جی اب ہم بلوچستان تک نہیں رہیں گے، ہم پنجاب میں بھی حملے کریں گے، اسلام آباد پہ بھی حملے کریں گے۔ تو سیکیورٹی تھریٹس انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ ٹی ٹی پی نے بھی کہا کہ جی اب ہم پتہ نہیں کون سا آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی دھمکی دی ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد، ہائی جیکنگ کے بعد، انہوں نے کہا تھا کہ اب رول آف دی گیم چینج ہو گئے ہیں اور ادھر سے حملے مزید تیز ہو گئے ہیں۔ آپریشن کا فیصلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ کاکڑ صاحب بہت باخبر آدمی ہیں اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب بھی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب 1-1.5 ماہ میں بڑا آپریشن ہونا ہے بلوچستان میں، لیکن بات وہی ہے کہ صرف آپریشن کامیاب نہیں ہوں گے، آئسولیٹ کرنا دہشت گردوں کو ضروری ہے، اور آئسولیٹ کرنے کے لیے وہ جن چیزوں کا، جن جذبات کا استعمال کرتے ہیں، ان جذبات کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، دہشت گردوں کے نہیں، عام بلوچ عوام کے، عام کے پی کے وہ لوگ جن کو جو مذہب کے اپنا دہشت گردوں کی جو ہے وہ اپنا تشریح، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اب کہا گیا جی فطرت الخوارج ان کو ہم کہیں گے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اسلام کا جو نام استعمال کر رہے ہیں مسلمان نہیں، خوارج ہیں، یہ ریاست نے ایک الگ سے ایک ٹرم دیا نا۔ تو بلوچستان میں جو لوگ پاکستان کے، میں بار بار یہ بات کروں اور کرتا رہوں گا، کہ جو پاکستان کے آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو وفاق کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو الیکٹرل پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ان کو جوڑیں اپنے ساتھ، ان کو جوڑیں، اور حقیقی بلوچی کی عادت جو ہے، وہ بلوچ کی عادت، بلوچی تو نہیں کہنا چاہیے، بلوچ کی عادت جو حقیقی آگے آتی ہے، تو ان کو حکومت سپورٹ کرے، ریاست سپورٹ کرے، تاکہ جو ملک دشمن ایلیمنٹ ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے، آسانی ہوتی ہے پھر مقابلہ کرنے میں۔ اور ڈاکٹر مالک بلوچ نے یہی بات کی تھی کہ یار جو لوگ واقعی ناراض تھے نا، ہم یہ پہاڑوں پر جا کر بندوق اٹھانے والے ناراض نہیں ہیں، جو واقعی ناراض ہیں ان کو منا کر، اور یہ جو اپنا ریاست کے خلاف اور عام لوگوں کے خلاف جو وارداتیں کرتے ہیں، ان کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، سورسز سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے قومی سلامتی کی کمیٹی، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک پورا کا پورا ایوان ہو، یا پھر ہر پارٹی سے لوگ مانگے جاتے ہیں کہ جی آپ اپنے ایم این اے سینیٹرز دیں اتنے، اور ایک ان کیمرہ یا آن کیمرہ سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے ایوان میں ہوتی ہے، اس میں ہم نے بریفنگ لینی ہے۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے ایوان کو
اپنا تبدیل کیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا سلالہ چیک پوسٹ کے بعد جب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں تو اسی طرح کا اجلاس ہوا تھا. اسامہ بن لادن والا جو ایبٹ آباد میں ہوا تھا اسی طرح کا اجلاس ہوا تھا. اور بھی کئی بار ایسے اجلاس ہوئے تھے. اور ایون جو پی ڈی ایم کے دور میں بھی اسی طرح کا اجلاس ہوا تھا. اور جو عمران خان صاحب کلیم کرتے ہیں نا کہ جی یہ جو اپنا باجوہ ان کو طالبان کو لانا چاہتے تھے, ٹی ٹی پی کو لانا چاہتے تھے, پھر وہ بریفنگز ہوئی تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل ڈیمانڈ کرتے رہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ دے. الگ سے بریفنگیں ہوتی تھیں, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں معاملہ نہیں لایا جاتا تھا. تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. پہلے کہا گیا تھا کہ اے پی سی سے زیادہ بہتر اور مؤثر پلیٹ فارم ہے یہ. اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کو لائیں گے تو ہم اے پی سی میں آئیں گے. اب یہاں پر تو عمران خان صاحب منتخب رکن نہیں ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر سے بھی کسی کو بلایا جا سکتا ہے, پارلیمنٹ بلا سکتی ہے کسی کو بھی کہ آئیں آپ بیٹھیں. فرض کر لیں کہ جماعت اسلامی کی نمائندگی اگر نہیں ہے اور ان کو بلایا جانا مقصود ہے تو ان کو بلایا جا سکتا ہے اس میں. لیکن وہ ان کیمرہ سیشن جس میں حلف پر ہوتے سب کہ یہاں کی بات باہر نہیں جائے گی, لیکن آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد چودھری نثار علی خان نے جو جتنی تقریر اندر کی تھی بھڑکیلی سی, اس کے بعد وہ باہر آ کر انہوں نے کبھی کسی کو بتا دی یا انہوں نے بتائی یا کسی اور نے بتائی. اس طرح خواجہ آصف صاحب کی تقریر, اس طرح تقریریں باہر آ گئی ہوئی تھی. تو بہرحال آہستہ آہستہ انفارمیشن آ جاتی ہے لیکن وہ اس طرح آن کیمرہ نہیں ہوتی. اب اس میں ہوگا کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت تو ہے نا, وہ سیاست بے شک نہ کرے, ان کی سیاست صرف ایک نقطے پر ہو کہ باقی جو بھی ہوتا ہے ہو, ہمیں صرف عمران خان کی رہائی چاہیے. جو بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ ہم بات کر رہے ہیں فلسطینیوں کی, یہ کہتے ہیں قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف, یہ کہتے ہیں قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. تو وہ جو ان کا مسئلہ وہ صرف ایک ہے, قیدی نمبر 804 نمبر ہے بھی کہ نہیں ہے پتہ نہیں کیا نمبر ہے. لیکن کیا تحریک انصاف اگر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس, ظاہر ہے وہ تو پارلیمانی پارٹی ہے, ان کی سینٹ میں بھی لوگ ہیں, قومی اسمبلی میں بھی ہے, تو کیا وہ آئیں گے؟ کیونکہ اے پی سی کے لیے تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اے پی سی اس میں جائیں گے جس میں عمران خان صاحب کو بلایا جائے گا. اچھا اب عمران خان صاحب کا حال بھی چیک کر لیں. خان صاحب جو ہیں وہ جب خود وزیر اعظم تھے اور اسی طرح کے معاملات کی کوئی بریفنگز ہوتی تھی تو بیٹھتے ہی نہیں تھے, کہتے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب وہ کہہ رہے پہلے مجھے رہا کرو, میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, مجھے لے کر آ جاؤ. تو بھئی تب اگر یہ لوگ آپ کے لیے چور ڈاکو تھے تو اب بھی ہیں, تو اب کیوں بیٹھ رہے ہو؟ کیونکہ اب آپ جیل میں بیٹھے ہو اور اب جیل سے باہر آنا چاہتے ہو, کسی طرح اپنی جو کچھ لمحات باہر آ کر گزارنا چاہتے ہو. تو بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اس طرح کی صورتحال میں سب کو آن بورڈ لے کر آگے بڑھنا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, اور جواب میں پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور جماعت ہو ان کو بھی انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جی آپ ایسے معاملے میں اپنی پارٹی کے مطالبات لا کر رکھیں, نہیں, وہ بعد میں ہوتے رہیں گے. ابھی دہشت گردی ہے, میں نے جیسے بتایا بی ایل اے دھمکیاں دے رہی ہے, ٹی ٹی پی والے کہہ رہے ہیں ہم نیا آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ, افغانستان مکمل ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا مکمل سپورٹ کر رہا ہے. تو ایسے میں جو باقی معاملات ہیں وہ ہوتے رہیں گے, باقی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی. اگر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کو مکمل طور پر ایک ایک چیز سے اپنا بریف کیا جائے, آگاہ کیا جائے, اور پھر جو پولیٹیکل لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, چاہے بلوچستان ہے چاہے کے پی کے ہے, ان کو اپنے ساتھ جوڑیں جو شورش زدہ علاقے ہیں, اور پھر دہشت گردوں کو آئسولیٹ کر کے ہی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.